آپ کو اور پوری قوم کو اسٹریٹ ٹاک کی پوری ٹیم کی طرف سے جشن آزادی مبارک۔ آزادی کے 77 سال مکمل ہوئے۔ خود احتسابی کا دن۔ 77 سال میں کیا کھویا کیا پایا، کوئی شک نہیں پاکستان نے 77 سالوں میں اپنے دامن میں بڑی کامیابیاں بھی سمیٹیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کی ہر زندہ قوم کی طرح پاکستانی قوم بھی بہت بڑے چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ معاشی حالات کی بہتری اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ کیا ہم اس چیلنج سے نمٹ پائیں گے؟ اطلاعات کے مطابق پاکستانی معیشت کی ترقی کے لیے برطانوی ماہر معاشیات کی نگرانی میں 5 سالہ پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ مجوزہ معاشی پلان کو اسٹیفن ڈرکن منصوبے کا نام دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے مالی تعاون سے تیار کردہ اسٹیفن ڈرکن پلان نے پاکستان کے مقامی ترقیاتی ایجنڈے کے لیے 6% سالانہ ترقی اور $60 بلین کی برآمدات کو اصلاحات کے سخت نفاذ سے منسلک کیا ہے۔ مقامی اصلاحاتی ایجنڈا برائے استحکام کے ساتھ ترقی رپورٹ ان عوامل پر زور دیتی ہے جو پاکستان کی اقتصادی منصوبوں میں غائب رہے ہیں۔ ڈرکن پلان کے مطابق تجویز کردہ اقدامات کے نتائج 2028 کے آخر تک سامنے آئیں گے۔ دہائیوں سے تھنک ٹینکس، ماہرین تعلیم، یہاں تک کہ سرکاری تجزیہ کاروں نے ان اصلاحات کے لیے سختی سے وکالت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اصلاحات کی ناکامی کا سبب سیاسی ارادے کا نہ ہونا ہے، جبکہ پاکستان کا مسئلہ منصوبہ بندی میں نہیں بلکہ نفاذ میں ہے۔ ڈرکن پلان پرائیویٹ سرمایہ کاری، برآمدات، ٹیکس محصولات اور مزید نجی سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ منصفانہ کاروباری طریقوں اور بیوروکریٹک رکاوٹوں سے متعلق شکایات کو دور کرنے کے لیے ایک سرمایہ کاری محتسب مقرر کیا جائے۔ برآمدات کو بڑھانے کے لیے صنعتوں کو چین سے پاکستان منتقل کیا جائے۔ تجارتی فروغ اور مارکیٹ تک رسائی سے متعلق سرگرمیوں کو بڑھایا جائے۔ ایک نئی پالیسی یونٹ قائم کی جائے جو ٹیکس، توانائی کے ٹیرف، کسٹم ٹیرف اور سبسڈیز کا جائزہ لے۔ اسی طرح 3 سال کے اندر ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب 13.5% سالانہ بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ سرکاری اداروں کی نجکاری پروگرام کی تجویز دی گئی ہے۔ رپورٹ میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ اگر یہ تمام کے تمام اقدامات نافذ کیے گئے تو پاکستان کی معیشت مالی سال 2028 تک ہر سال 10 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کر سکے گی۔ معیشت 6% سالانہ ترقی کر سکتی ہے۔ پاکستان مالی سال 2028 تک سالانہ اضافی $10 بلین نجی سرمایہ کاری حاصل کر سکتا ہے اور اس کی برآمدات سالانہ $20 بلین تک بڑھ سکتی ہیں۔ اس سے مالی سال 2028 تک برآمدات میں $60 بلین کا اضافہ ہوگا، جس سے جی ڈی پی میں برآمدات کا حصہ قریباً 15% ہو جائے گا۔ کیا یہ سب ممکن ہے؟ کیا آج 77 سال بعد بھی ہمیں اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے جس منصوبے کی ضرورت ہے ہم اس طرف بڑھ پائیں گے؟ اسی پر پینل سے رائے لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، افتخار احمد اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ آزادی کے 77 سال، کیا کھویا کیا پایا، بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا، 5 سالہ معاشی منصوبہ تیاری میں معاشی خوشحالی کی دستک سنائی دینے لگی کہ ہم بند دروازے کھولنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حماد صاحب، ممکن تو سب کچھ ہے، یہ اس طرح کے منصوبے جزوی طور پر اور مکمل طور پر ملکوں میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ یہاں بات کا آغاز 2 جگہ ہوا، نظر کی ضرورت ہے اور عقل کی ضرورت ہے۔ را میں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، مین پاور سے لے کے ہر طرح کے فنڈامنٹلز ہیں۔ ہم بڑھ پائیں گے یا وہی رکاوٹیں رہیں گی جو ماضی میں ہمارے پاس موجود ہیں؟ اگر ہماری نیت جیسی ماضی میں تھی ویسی رہے گی تو یہ مشکلات بھی اپنی جگہ کھڑی رہیں گی۔ جب زیغم صاحب وہ حکیم اور پھکی اور سرمے کا نظر کی اصل میں بات کرتے کہ وہ نظر ہونی چاہیے، تو وہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ بالکل یہی بات ایک حکیم تھے سقراط، انہوں نے بھی کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی نئی بات نہیں بتاتا، میں لوگوں کو صرف یاد دہانی کرواتا ہوں، یعنی میں ان کے اندر سے ہی وہ باتیں لے کر آتا ہوں۔ تو یہ رپورٹ ہے ایگزیکٹلی یہ وہی رپورٹ ہے۔ یعنی ہم تو وہ لوگ تھے جو 60s میں کہتے تھے کہ ہمارا پلان 5 سالہ کوئی لے گئے ملک اور وہ ترقی کر گئے اور ہم نہیں کر سکے۔ یعنی 5 سالہ پلان مسئلہ نہیں ہے، یہ پلان بالکل جو ہم نے ابھی تک فی الحال پڑھا ہے وہ بہترین چیزیں ہیں، ساری بنیادی باتیں ہیں، مبادیات ہیں وہ، اور وہ اس سے دہرائی ہوئی ہیں۔ اور پالیسی کنٹینیوٹی اینڈ پولیٹیکل کنسنسس، یہ لیک ہے ہمارے پاس۔ جی بالکل، یعنی حل ہے اس کا؟ اچھا پہلے یہ سن لیجئے کہانی، یعنی اس ملک میں اگر نظاموں کی طرف، نظام جو سیاسی نظام جسے ہم کہتے ہیں بندوبست، اگر ان کی طرف نظر ڈالی جائے تو ہم نے آج تک تقریباً 10-12 نظام بدلے ہوں گے بنیادی۔ کیا بات ہے! یعنی ہم کبھی مشرق روح کر دیتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ آپ 1935 کے ایکٹ سے شروع ہوئے، آپ نے آئین نہیں بنایا، آپ نے 56 میں جا کے آئین بنایا، 2 سال بعد توڑ دیا، پھر 62 کا آئین آ گیا، پھر لیگل فریم ورک آرڈر آ گئے، پھر 73 میں آئین بنا، پھر ٹوٹ گیا، پھر 8ویں ترمیم آ گئی، پھر 18ویں
یعنی آپ کی کوئی سمتی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے سر, سمجھ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے نظر, عقل, نیت, یہاں پہ آپ سب نے یہ بات کر دی, ہم تو پھر بالکل بیسکس پہ کھڑے, نہ نظر ہے, نہ عقل ہے, نہ نیت ہے. جی ہم بار بار یہی تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی الہامی نسخہ تو نہیں بتایا ان صاحب نے, یہ تو وہی بنیادی باتیں ہیں. اور جب تک ہماری نیت نہیں ہوگی, نیت کا مطلب کیا ہے, ہم نیت کا لفظ بول دیتے ہیں, اس سے مراد یہ ہے رول آف لا. اس ملک میں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا تب تک یہ باتیں ہم اسی طرح کرتے رہیں گے. اب دیکھیں نا, مثلا یہ جو بات ابھی گنوا رہے تھے, اس کتاب کا جو عطر ہے, انہوں نے کہا جی کہ جس ملک کے پاس ڈالرز ہوں گے وہ ملک خوشحال ہو جائے گا, اور ڈالرز ہم خود تو چھاپتے نہیں ہیں, تو ڈالرز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے ہیں, تو ایکسپورٹس بڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں, اور انڈسٹری لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایز آف بزنس پیدا کرتے ہیں, انویسٹمنٹ آتی ہے. تو انویسٹمنٹ وہاں نہیں آتی ہے جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے, زیرو پہ آ گئے پھر ہم. تو یعنی ہم بظاہر جتنی بھی باتیں کریں گے یہ ساری اس طرف لیڈ کرتی ہیں ہمیں کہ آخر میں ہم کہیں گے جب تک آپ کے پاس نظام نہیں ہے تب تک یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے مثلا بنگلہ دیش کی ہم آپ کو اگلے 5 سال میں نظام نظر آتا ہے جس کی آپ کو تلاش ہے, جو دے گا یہ سب؟ ہمیں تو ہر روز نظر آتا ہے جی. ہم تو خواہش بھی رکھتے ہیں اور ہم امید باندھتے رہتے ہیں کہ شاید اب سمجھ آ جائے یہ بات. اب لوگوں کو, یعنی عوام کو اگر اس طرح سمجھ آ سکتی ہے تو کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو اس ملک کی تنابیں تھامے ہوئے ہیں. لیکن جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا ایلیٹ کیپچر کی, ایلیٹ کیپچر کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب تک وہ ٹوٹتا نہیں ہے, جب تک کہ وہ توڑا نہ جائے, حالات ایسے نہ ہو جائیں. اب ان کے اوپر بھی لمبی بات ہے کہ وہ کس طرح ٹوٹتا ہے. یہ بنگلہ دیش میں ایلیٹ کیپچر نہیں ٹوٹا ہے, یہ تو غصے کا ایک اظہار ہوا ہے. ایلیٹ کیپچر توڑنا یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے جو ان کو ابھی جس تک پہنچنا ہے. سسٹم تو وہی موجود ہے ان کا, جی سسٹم وہی موجود ہے اور موجود رہے گا جب تک کہ وہ بیسکس تبدیل نہیں ہوتے. درست. افتخار صاحب, خواب, خواہش, نیت سب کی بات ہو رہی ہے. کیا ممکن ہے یہ معاشی خواب جو کہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اس طرح بڑھ پائیں, یہ ترقی ہمیں مل سکے جہاں پر 6% پہ گروتھ ہو رہی ہو, $60 بلین کے ایکسپورٹس ہو رہے ہوں اور بہت کچھ ہو رہا ہو, یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے اگر آپ بچے پیدا کرنے کم کر دیں. یہ بنیاد ہوگی ساری آپ کی ترقی کی. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہوگی آپ کے سماجی ڈھانچے کے اندر جو کھچاؤ آپ نے پیدا کر دیا ہے اس کا خاتمہ. دوسری چیز یہ ہے. باقی بالکل بات ٹھیک ہے, جتنی زرخیز زمین ہمارے پاس ہے اور جتنا بڑا پلیٹو ہمارے پاس ہے, دنیا میں اتنا بڑا پلیٹو بہت کم ممالک کے پاس ہے. اور ہمارے پاس موسم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ساحل سے لے کے کیٹو کی چوٹیوں تک کے موسم ہیں. ہمارے پاس محنت کش لوگ ہیں اور یہ خطہ ہمیشہ سے ایک باسکٹ کے طور پہ استعمال ہوا اس پورے سب کانٹیننٹ کے لیے. صحیح. تو بچے اگر آپ نے اسی طریقے سے پیدا کرنے ہیں کہ پیداوار آپ کی 2.3 ہے, بچے آپ کے 3.5 ہیں, 2.5 جو مجھے میں اندازن کہہ رہا ہوں, میں اتنا پڑھا لکھا ہوتا تو کسی جگہ پہ لیکچر نہ دے رہا ہوتا. آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں ممکن ہے, ایک سیکنڈ, آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں ممکن ہے, تو پھر ہو کیوں نہیں رہا؟ 77 سال ہو گئے آپ یہ تو بات سب جان ہی پائے. یہ بات یہاں دیکھو, ابھی مثال آئی بنگلہ دیش کی, وہاں کے علماء کرام نے اس میں رول پلے کیا. تو پہلی بات تو یہ ہوگی آپ کتنی بھی پیداوار بڑھا لیں, مطلب ہم گندم کی بہترین ورائٹی لے آتے ہیں, تمام جو طریقہ کار ہے اس کا استعمال کرتے ہیں, گندم پیدا کرتے ہیں 6 من, بچے ہم پیدا کرتے ہیں 7 من کے لیے. بڑے آرام سے تحمل سے دیکھا جائے. یہ بڑا اچھا, کیا نام ہے انگلش میں, کوئی نام لے رہی ہے آپ؟ ڈرکن پلان ہے. ہاں وہ پلان ہے, اسے پلان کیا. وہ پلان کرنے والے سے پوچھا جائے بھائی تیری آبادی کتنی ہے؟ سر اس نے کہا کہ کچھ نئی بات نہیں ہے, آپ کا پرابلم ہے پالیسی کنٹینیوٹی اور پولیٹیکل کنسنسس. یہ جو حماد صاحب نے بھی بات کی, مجھے پتا ہے, میں یہی کہنے لگا تھا آپ کو پسند نہیں. میں آپ کو یہ بات میں کہوں کہ آپ کر کیوں نہیں پا رہے اگر سب کچھ ہے؟ آپ کو میرے لفظوں میں وہ چاشنی نظر نہیں آتی. یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب بچہ آپ پیدا کر رہے ہیں 7 من کا اور پیداوار آپ کی گندم کی 6 من, میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, میں پڑھی لکھی بات نہیں کر رہا. بڑے بڑے سائنسدانوں والی باتیں مجھے نہیں آتی ہیں. اور اس گندم کو میں بہت سارے اقسام میں چینج کر سکتا ہوں, اس کو میں امپروو کر کے باہر بھیج سکتا ہوں. ہمارے پاس ایسے ایسے پھل پیدا ہوتے ہیں, ایسے ایسے
सब्जियां पैदा होती हैं उनको प्रिजर्व करके मैं पैसा कमा सकता हूं। मैं अपने सेब, जो मेरे सेब है दुनिया में बेहतरीन सेबों में से हैं, मेरे पास दुनिया के बेहतरीन आम हैं, मेरे पास दुनिया की बेहतरीन लीची है, मेरे पास दुनिया की बेहतरीन वो खुराक है जो नहीं, मेरे पास निज़ाम नहीं है, मेरे पास उसको संभालने के लिए तरीक़ाकार नहीं है, बिजली नहीं है उस इलाके में, मेरे पास वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी हमने उनको फराहम नहीं की। इफ्तिखार साहब, मेरा और आपका मसला यकीनन हल हो जाएगा जब ऊपर पॉलिसी साज उस मसले को हल करने की तरफ सोचेंगे। नहीं, ये कहानी नहीं है, देखें ना, ये कहानी नहीं है, ये आप पॉलिसी जान छुड़ा रहे हैं, ये आप अपने आप से जान छुड़ाते जी, मैं हैं, बिल्कुल हमारे साथ ये आप जान छुड़ाते हैं। चलें, आप policy अपना का- जुमला फिर मुकम्मल नहीं, आप देखें, ठीक है, मैं फिर बात आप- कर लूँ, यहाँ बात जी, करें। जी, नहीं, नहीं, फिर आप- आपकी राय ठीक है। आप करें, आप करें। आपकी बात मेरा तो ये मैं ख्याल है, आपसे एक सवाल करने लगा था इफ्तिखार साहब, अगर ये सारे जो हम डॉलर कमाएंगे ये रंग बिरंगी सब्जियां बेचकर, तो ये हम कहीं सब्सिडीज देने में तो खर्च नहीं करते? नहीं करने के ये लिए मसला है। नहीं, ये मैं आ रहा था लेकिन आपने मुझे वहां तक पहुंचने नहीं दिया, आपने मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी। नहीं, आपकी तो अब तवज्जो मेरा ज़्यादा उस है। चलें, बात मुकम्मल कर लें, उस बात मैराथन को जंप करने के लिए मैं अगला जंप करना चाह रहा था। देखिए, मैं बुनियाद से स्टार्ट कर रहा हूँ, आबादी, गुड गवर्नेंस, एक समाजी ढांचा, और ये जो एलीट की बात है, इस एलीट को सजा मिलनी चाहिए। ठीक। इस एलीट को जो हम देते हैं रियायतें, वो देखनी होगी कि क्या वो रियायतों के काबिल भी है। मसलन बात हुई बड़ी मजे की, धागा हम बनाते हैं, धागा हम बनाते हैं, और उस धागे की फायदा कौन उठाता है? बांग्लादेश। यार, क्या हमारे पास मशीनें नहीं है? और अगर धागे के चक्कर में पड़ो तो सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान का इन लोगों को दिया गया कि इनकी इंडस्ट्री अपने पांव पे खड़ी ठीक हो हो गया, जाए। इफ्तिखार ये साहब। मेरा चैलेंज है। गुफ्तगू को यही कंक्लूड करेंगे, ताकि हम कपड़ा इसलिए नहीं बना सके कि विजन ही नहीं है और वहां तक पहुंचने की समझ ही नहीं है, तो यहाँ तवज्जो की जरूरत